الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الهنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما نافعا. اللهم رب زدني علما. کون آیا جس دنیا تے ہویا گلی گلی روشنایا. ابراہیمی گلشن اندر او عجب بہار آیا. تے جس نو حاصل کرن دی خاطر مکے وچ آیا دایا. اے اعظم اولال حلیمہ لے گئی تے ہاتھ مل دیا رہ گئیاں دایا. گلیاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا دے آیا. گلیاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا دے آیا. رل مل کے خوشیاں مناؤ سارے سونا دنیا دے آیا. اے جبرائیل کیتا اعلان. جبرائیل کیتا اعلان. آیا نبیاں دا سلطان. کیا دے سبحان اللہ. اے جبرائیل کیتا اعلان. جبرائیل کیتا اعلان. آیا نبیاں دا سلطان. عرشیو عرشیو عرش سجاؤ سارے سونا دنیا تے آیا. گلیاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا تے آیا. رل مل کے
خوشیاں مناؤ سارے سونا دنیا دے آیا او انگلی نال چن نو توڑے انگلی نال چن نو توڑے او نال لتھے ہوئے سج نو موڑے اوے انگلی نال چن نو توڑے نل ڈبیا ہویا سورج موڑے اے پتھرو کلمہ سناؤ سارے سونا دنیا دے آیا گلیاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا دے آیا رل مل کے خوشیاں مناؤ سارے سونا دنیا دے آیا او کس میدان نہ ڈولے جڑے بن گئے سونے دے گولے او کس میدان نہ ڈولے جڑے بن گئے سونے دے گولے سونے دے غلام سڈاؤ سارے سونا دنیا دے آیا گلیاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا دے آیا ہاتھ اوندے نے گورے گورے اکھیاں دے وچ مزاغ دے ڈورے ہاتھ اوندے نے گورے گورے اکھیاں دے وچ مزاغ دے ڈورے اوندے حسن دے چرچے سناؤ سارے سونا دنیا دے آیا گلیاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا دے آیا او نیازی جس دا صدقہ کھائے او نیازی جس دا صدقہ کھائے ہر دم گیت حضور دے گائے ہر دم گیت حضور دے گائے گج وج کے نعرے سناؤ سارے گج وج کے نعتاں سناؤ سارے سونا دنیا دے آیا گلیاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا دے آیا گھر بار سجاؤ سارے سونا دنیا دے آیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے تو تمام احباب محبوب علیہ السلام کی پاک بارگاہ کے اندر مل کر درود و سلام پیش کریں
کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کر پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ کریم اللہ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کریم اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم سب کا درود و سلام پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور جو آیت کریمہ میں نے آپ احباب کے سامنے بیان کی ہے، کریم اللہ مجھے اس کا حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ اسی وقار اللہ جل جلالہ وعم نوالہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ کہتے سبحان اللہ۔ فرمایا ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لیے۔ واہ میرے کریم اللہ، واہ میرے رحیم اللہ، واہ میرے ستار و غفار اللہ، کیا شان و عظمت و مقام اپنے محبوب کا تو نے بلند فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کریم اللہ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ کریم اللہ نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہم نے عرض کیا مولا کہاں کہاں تک اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہم نے عرض کیا مولا ان جہانوں میں رہنے والے مسلمان بھی ہیں، کریم اللہ ان جہانوں میں رہنے والے کافر بھی ہیں، کریم اللہ ان جہانوں میں رہنے والے عیسائی یہودی بھی ہیں، ان جہانوں میں رہنے والے ہندو سکھ بت مست بھی ہیں، کریم اللہ کن کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ کیا دیں سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ یہاں پر مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں، پر کس طرح تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے؟ تو اب اسی وقار اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام فمن آمن رحمتہ لہ دنیا و اخرى ومن کفر فہو رحمتہ لہ فی الدنیا نکاتا۔ جو ایمان لایا اس کے لیے آپ دنیا اور آخرت دونوں میں رحمت ہیں، یعنی کہ جو ایمان لایا اس کے لیے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں بھی رحمت ہے اور آخرت میں بھی رحمت ہے، اور جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے کریم محبوب جو ہے وہ دنیا میں رحمت ہے آخرت میں نہیں۔ کہتے ہیں سبحان اللہ کہ ایمان والا کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ کے محبوب اس کے لیے دنیا میں بھی رحمت ہیں اور قبر و حشر میں بھی اس کے لیے رحمت ہیں۔
تو پتہ یہ چلا کہ محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس مبارکہ وہ ذات ہے جس کو کریم اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، محبوب علیہ السلام سے پیار کرنے والوں، محبوب علیہ السلام سے محبت رکھنے والوں، محبوب علیہ السلام کی شان و عظمت و مقام تو سنیے کہ محبوب علیہ السلام کن کے لیے رحمت ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ آپ جو ہے تمام جنوں کے لیے بھی رحمت ہیں اور تمام انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ عرض کی باری تعالیٰ، چلو جنوں کے لیے بھی آپ رحمت ہیں، آپ علیہ السلام، اور انسانوں کے لیے بھی آپ علیہ السلام رحمت ہیں، کیا یہ چرند پرند جو ہیں ان کے لیے بھی آپ رحمت ہیں؟ تو کریم اللہ فرماتا ہے ہاں ہاں، میرا محبوب چرند کے لیے بھی اور پرند کے لیے بھی رحمت ہے۔ عرض کی باری تعالیٰ، یہ چرند پرند کے لیے تو رحمت ہیں، کیا شجر و حجر کے لیے بھی رحمت ہیں؟ یہ جو درخت ہیں، یہ جو درخت ہیں بے جان درخت، کیا ان کے لیے بھی رحمت ہیں؟ تو اللہ کے محبوب، اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب جو ہے وہ ان کے لیے بھی رحمت ہیں۔ عرض کی مولا، کیا ان پھلوں کے لیے بھی رحمت ہیں؟ تو کریم محبوب علیہ السلام کے دیوانوں، اللہ فرماتا ہے ہاں ہاں، میرا محبوب جو ہے تمام کے لیے رحمت ہے۔ شمس و قمر کے لیے رحمت ہے، سورج کے لیے رحمت ہے، چاند کے لیے رحمت ہے، بحر و بر کے لیے رحمت ہے۔ فرمایا محبوب علیہ السلام مشرق والوں کے لیے رحمت ہیں۔ درود پاک پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ کریم محبوب علیہ السلام کے دیوانوں، کہ محبوب علیہ السلام کی رحمت کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور موضوع بھی محبوب علیہ السلام کی رحمت کا ہے کہ محبوب مشرق والوں کے لیے بھی رحمت ہیں، مغرب والوں کے لیے بھی رحمت ہے، شمال والوں کے لیے بھی رحمت ہے، جنوب والوں کے لیے بھی رحمت ہے، زمین والوں کے لیے بھی رحمت ہے، اور آسمان والوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ محبوب علیہ السلام صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں، صرف جنوں کے لیے رحمت نہیں، بلکہ محبوب علیہ السلام فرشتوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں۔ فرشتوں کے لیے بھی محبوب علیہ السلام رحمت بن کر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، میں تمام جہانوں کا رب ہوں، تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ اس میں جو ہے وہ سارے چرند پرند بھی آ جاتے ہیں، اس میں ہوا بھی آ جاتی ہے، پانی بھی آ جاتا ہے، انسان بھی آ جاتے ہیں، جن بھی آ جاتے ہیں۔ فرمایا ہر چیز، حشرات الارض بھی آ جاتے ہیں، جو کیڑے مکوڑے پتنگے ہیں جو نظر نہیں آتے، دوربینوں سے بھی نظر آتے ہیں، دوربینوں کی پہنچ سے بھی دور ہوتے ہیں، محبوب علیہ السلام ان کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں۔ ان کے لیے بھی محبوب علیہ السلام رحمت بن کر آئے ہیں۔ بلکہ حدیث پاک تو یہاں تک ہے، حدیث قدسی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لولاک لما اظہرت الربوبیۃ، اے نبی اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو اپنی ربوبیت بھی ظاہر نہ کرتا۔ یعنی کہ کریم اللہ فرماتا ہے اے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو خود خدا ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اللہ اکبر، کس قدر اللہ رب العزت اپنے محبوب سے پیار فرماتا ہے، کس قدر اپنے محبوب سے کریم اللہ جو ہے وہ محبت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرتا خود خدا ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اور جس طرح ماں جو ہے ابھی جو ہے ماں بنی نہیں ہے،
وہ ممتا کے لیے تڑپتی ہے، سوچتی ہے، دن رات دب و دو کرتی ہے کہ میرا بیٹا ہوگا، میری بیٹی ہوگی، اس کی میں ایسے پرورش کروں گی، اس کے میں ایسے کپڑے بناؤں گی، اس کا میں ایسے جو ہے وہ رہن سہن بناؤں گی، اس کے میں جو ہے وہ ایسے پرورش کروں گی، یہ اس کی جو ہے وہ خواہشات کو پوری کروں گی۔ ابھی ماں بنی نہیں ہے، بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے، اولاد کے لیے وہ پہلے سوچتی ہے، پہلے اللہ رب العزت اس ماں کے اندر ممتا پیدا فرما دیتا ہے، اس کے اندر محبت پیدا فرما دیتا ہے، اس کے اندر اولاد کے لیے پیار پیدا فرما دیتا ہے، اور جب اولاد پیدا ہو جاتی ہے وہ ماں اس اولاد سے پھر اس طرح پیار کرتی ہے، اس طرح محبت کرتی ہے، اس طرح اس کی جو ہے وہ رہن سہن کا انتظام کرتی ہے کہ وہ بچہ یا وہ بچی سردیوں کی رات ہو، ٹھٹھراتی ہوئی سردی ہو، جسم کے اوپر جو ہے کبھی طاری ہونے والی وہ سردی ہو، وہ بچہ یا وہ بچی جب وہ پیشاب کر دیتا ہے یا کر دیتی ہے، وہ جگہ گلی ہو جاتی ہے، وہ ماں جس کے اندر اللہ رب العزت نے ممتا رکھی ہے، جس کے دل میں اللہ کریم نے شفقت رکھی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے رحمت رکھی ہے، وہ ماں اسے اٹھاتی ہے، اٹھا کر خشک جگہ پر لٹاتی ہے اور خود گیلی جگہ پر لیٹ جاتی ہے۔ یہ محبت، یہ شفقت، یہ رحمت، یہ سارا کچھ جو اللہ رب العزت ماں کے دل میں پیدا فرماتا ہے اولاد سے پہلے، تو فرمایا اسی لیے اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو بنانے سے پہلے محبوب کو بنایا۔ کیوں؟ محبوب رحمت ہے، محبوب رحمت ہے، وہ رحمت سارے جہان والوں کے لیے ہے، چاہے وہ جن ہوں چاہے وہ انس ہوں، سبھی کے لیے محبوب علیہ السلام رحمت بن کر آئے ہیں۔ اس لیے کہا سب نو سینے لاڑ والا آ گیا، مل کے پڑھ لیں، مل کے پڑھ لیں۔ سب نو سینے لاڑ والا آ گیا، سب نو سینے لاڑ والا آ گیا، اچ رتبے پاوڑ والا آ گیا، سب نو سینے لاڑ والا آ گیا۔ اب ذی وقار صرف کریم اللہ نے انسانوں اور جنوں تک محبوب علیہ السلام کی رحمت کو محدود نہیں رکھا، بلکہ جو شیطان ہے، جو ابلیس ہے، جو لعنتی ہے، جو بدبخت ہے، جو مردود ہے، جو دھتکارا گیا ہے، کل قیامت کے دن جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا، وہ شیطان اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کی رحمت کا حصہ اسے بھی عطا فرمایا ہے۔ کہہ دیں سبحان اللہ کہ اللہ رب العزت نے شیطان مردود کو بھی اپنے محبوب کی رحمت کا حصہ عطا فرمایا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جب سے اللہ رب العزت نے اسے اپنی بارگاہ سے نکالا، مردود قرار دیا، لعنتی قرار دیا، تو اس کے اوپر ایک فرشتہ مسلط فرمایا۔ وہ فرشتہ اسے جو ہے وہ گز مارتا، مکہ مارتا روزانہ، اور اس مکے سے پتہ نہیں وہ کس قدر جو ہے وہ تکلیف اس کو پہنچتی تھی، اور بلکہ جو ہے یہاں تک آتا ہے کہ جب اسے مکہ لگتا تو وہ زور سے چیختا چلاتا تھا کہ ہائے اتنی تکلیف روزانہ پڑتا، اور اس کا نشان دوسرے دن تک اس کے چہرے پر موجود رہتا۔ جب اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کو رحمت بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا، تو اس شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ تیرا محبوب آیا ہے، تیرا حبیب آیا ہے، تو نے اس کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، کریم اللہ مجھے بھی تو اس کی رحمت کا حصہ عطا فرما۔ کیا دے سبحان اللہ کہ یہ شیطان ہے جو عذاب میں مبتلا ہے، روزانہ مکہ فرشتہ مارتا ہے، روزانہ چیختا و چلاتا ہے، روتا ہے،
مارا مارا پھرتا ہے، چہرے کے اوپر نشان بن جاتا ہے، دوسرے دن تک اس کو جو ہے وہ تکلیف ہوتی رہتی ہے، وہ نشان بنا رہتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مولا تو نے اپنا محبوب بنایا ہے، اپنا حبیب بنایا ہے، اپنا پیارا بنایا ہے، اپنا دلارا بنایا ہے، اسے زمین پر بھیجا ہے اور اسے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے، تو پھر مجھ نکمے کو بھی اس کی رحمت کا حصہ عطا فرمانا۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ محبوب علیہ السلام کی عظمت اور شان کے کیا ہی کہنے۔ جب وہ شیطان، ابلیس، عزازیل اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا پیش کرتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے فرشتے رک جا۔ باری تعالیٰ رکنا کیوں ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ اس نے میرے محبوب کا واسطہ دے دیا ہے، میرے محبوب کی رحمت کا حصہ مانگنا ہے۔ باری تعالیٰ کیا کریں؟ اللہ فرماتا ہے اب اسے قیامت تک جو ہے وہ گوز نہیں مارنا، مکہ نہیں مارنا، بلکہ جو ہے وہ اسے مہلت دے دیتے ہیں، یہ قیامت تک جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، پر کل قیامت کے دن جو ہے اسے کچھ نہیں دیا جائے گا۔ کل قیامت کے دن اسے رحمت محبوب علیہ السلام کا سہارا نہیں دیا جائے گا، کیونکہ پہلے فرمایا گیا کہ مومنوں کے لیے دنیا میں بھی محبوب رحمت ہے اور آخرت میں بھی رحمت ہے۔ جو کافر ہے، شیطان ہے، مردود ہے، اس کے لیے محبوب دنیا میں تو رحمت ہے پر قیامت کے دن کے لیے رحمت نہیں ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم۔ تو باب ذوالفقار معارج النبوہ میں آتا ہے کہ محبوب علیہ السلام کی رحمت کے صدقے اللہ رب العزت نے اس شیطان مردود کو بھی مہلت عطا فرمائی، اس کا عذاب جو ہے اللہ رب العزت نے دور فرما دیا۔ تو محبوب علیہ السلام کی رحمت کا پتہ یہ چلا کہ وہ صرف اور صرف انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے رحمت نہیں، بلکہ شیطان بھی اگر محبوب کی رحمت کا حصہ اللہ کی بارگاہ میں طلب کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے بھی محبوب کی رحمت کا حصہ عطا فرما دیتا ہے۔ جنگ احد ہے، جنگ احد میں جب محبوب علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، چہرہ مبارک زخمی ہوتا ہے، صحابہ اکرام قریب آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بدبختوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت انہیں برباد کر دے، انہیں ختم کر دے، کہ انہوں نے آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے ہیں، آپ کا چہرہ مبارک انہوں نے زخمی کر دیا ہے، آپ کو لہولہان کر دیا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام پتہ کیا فرماتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں انی لم ابعث لعانا ولکن بعثت وعیا ورحمہ، کہ میں بد دعا کرنے والا نہیں بھیجا گیا بلکہ دعا کرنے والا ہوں، رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کیا دے سبحان اللہ۔ شیطان کے لیے رحمت، اب یہاں پر کافر مردود محبوب علیہ السلام کے دندان مبارک شہید کر دیتے ہیں، چہرہ مبارک زخمی کر دیتے ہیں، اور صحابہ عرض کرتے ہیں محبوب علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا کریں، تو سرکار فرماتے ہیں صحابہ میں ان کے لیے بد دعا کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا بلکہ میں تو رحمت بن کر آیا ہوں۔ تو اس لیے کہا سب نسینے لان والا آ گیا، اچ رتبے پان والا آ گیا۔ اسی طرح نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے کوئی بھی بندہ جو ہے محبوب علیہ السلام کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا، بلکہ ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات، توجہ کر کے سنیں جی محبوب علیہ السلام کے غلاموں توجہ کرو کہ ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے۔ معراج کا معجزہ ساروں نے سنا ہے نا، اس میں اللہ رب العزت کا دیدار کیا،
اللہ کا دیدار کر کے جب محبوب علیہ السلام واپس آتے ہیں، سنیں توجہ کے ساتھ، محبوب علیہ السلام رات کو آرام کرنے کے بعد، محبوب علیہ السلام فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ علیہ السلام باہر تشریف لاتے ہیں۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ محبوب علیہ السلام جب باہر تشریف لاتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے اور اس نے سر کے اوپر آٹے کا گٹو اٹھایا ہوا ہے اور زاروں قطار رو رہی ہے۔ محبوب علیہ السلام اس کے قریب جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے مائی رونے کی وجہ کیا ہے، کیوں رو رہی ہے؟ محبوب علیہ السلام کے غلاموں سنو، کیوں رو رہی ہے؟ جب پوچھا تو وہ عورت کوئی خاندانی عورت نہیں ہے، کوئی قریشی یا ہاشمی قبیلے کے ساتھ تعلق رکھنے والی نہیں ہے، یا جو ہے آپ کی قربت والی نہیں ہے، بلکہ کافرہ عورت ہے۔ ہم نے بات کیا کرنی ہے محبوب علیہ السلام کی رحمت کی، کہ محبوب علیہ السلام اس عورت کے پاس جاتے ہیں، اے مائی رو کیوں رہی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رو اس لیے رہی ہوں، میں ایک یہودی کی غلامہ ہوں، اس کی نکرانی ہوں، اس کی لونڈی ہوں، مجھے رات سے تیز بخار تھا اور پھر اس کے باوجود میرے اس مالک نے مجھے آٹے کے لیے بھیج دیا ہے، میں آٹا جو ہے وہ چکی کے اوپر پیس کر خود لے کر جا رہی ہوں، بخار کی وجہ سے، جسم میں کمزوری کی وجہ سے، توانائی کم ہو جانے کی وجہ سے، ضعیف العمر ہونے کی وجہ سے مجھ سے تیزی سے چلا نہیں جا رہا تھا، میں ذرا جو ہے وہ ٹھہر ٹھہر کر چلنے لگی، اب مجھے خوف ہے، میں غم زدہ ہوں کہ مجھے دیر ہو گئی ہے، جب میں وہاں پر پہنچوں گی تو میرا مالک بڑا ظالم ہے۔ اللہ اکبر۔ ہے کون؟ کافرہ عورت ہے۔ محبوب علیہ السلام نے سنا تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا ماں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا آ گیا ہے، وہ غریبوں کو سینے کے ساتھ لگانے والا آ گیا ہے، یتیموں کو سہارا دینے والا آ گیا ہے، مسکینوں کے سر پر ید اللہ والا ہاتھ جو ہے وہ پھیرنے والا آ گیا ہے، آج سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عرض کی اماں جان نے کہ اے نوجوان، اے حسین روبرو، اے پیاری آواز والے، اے سریلی زبان والے، تو کیا کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اماں یہ وزن جو ہے یہ مجھے دے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء جو راتوں رات اللہ کا دیدار کر کے آیا ہے، ساری رات اللہ کی قربت میں لگا کر آیا ہے، اللہ سے نماز جیسا تحفہ لے کر آیا ہے، وہ محبوب صبح ہوتے ہی اس بڑھیا کا، اس نکرانی کا، اس غلامہ کا، اس کافرہ کا آٹا سر کے اوپر اٹھاتے ہیں اور جو ہے وہ خارامہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ محبوب علیہ السلام کے غلاموں، جب محبوب علیہ السلام نے وہ آٹا اٹھایا تو سرکار علیہ السلام لا اقسم بہذا البلد والے قدمین طیبین تیز رکھتے ہوئے اس یہودی کے گھر کی طرف چلنے لگے۔ وہ عورت، وہ بڑھیا پیچھے تیز چلنے لگی اور پیچھے سے آواز لگاتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کمزور ہوں، میں غریب ہوں، میں ناتواں ہوں، میرے پاس طاقت و قوت سکت نہیں ہے کہ میں تیزی کے ساتھ آپ کے ساتھ مل جاؤں، تیزی کے ساتھ آپ کے ساتھ چلنا شروع کر دوں، لہذا مجھے بھی ساتھ لے چلیے۔ یاد ہے سبحان اللہ۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اماں ایسا کر، میرا دامن پکڑ لے۔ آئے ہائے، محبوب علیہ السلام کا دامن اس نے تھاما تو پھر اس کی اپنی رفتار نہ رہی، بلکہ محبوب علیہ السلام کی طاقت و قوت کا اسے حصہ مل گیا۔ تیزی کے ساتھ چلتی ہوئی محبوب علیہ السلام کے ساتھ اس یہودی کے دروازے پر پہنچتی ہے۔
محبوب علیہ السلام دروازہ بجاتے ہیں، یہودی باہر آتا ہے، آ کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج سے پہلے آپ کو اپنے محلے میں نہیں دیکھا، آج دیکھ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اس لونڈی کی سفارش لے کر آیا ہوں، اس تیری غلامہ کی سفارش لے کر آیا ہوں، اس تیری نوکرانی کی سفارش لے کر آیا ہوں، اس تیری خادمہ کی سفارش لے کر آیا ہوں، یہ رو رہی تھی، یہ غریب و تنہا ہے، اس کی جو ہے وہ ضعف کا خیال کیا کر، لہذا اس کی سفارش کرنے آیا ہوں، اسے کچھ نہ کہنا۔ دیکھ کر کہتا ہے اے نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، رک جا، مجھے جو ہے وہ اندر سے ہو کر آنے دیجئے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جا کر تورات لے کر آتا ہے، کبھی سرکار کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، کبھی تورات کی طرف دیکھتا ہے، کبھی سرکار کی آنکھوں کی طرف دیکھتا ہے، کبھی تورات کی طرف دیکھتا ہے، کبھی سرکار کے نین مبارک کی طرف دیکھتا ہے، کبھی تورات کی طرف دیکھتا ہے، کبھی تورات کے صفحے پلٹتا ہے، کبھی محبوب علیہ السلام کی زلف عنبرین کی طرف دیکھتا ہے، کبھی اس تورات کی طرف دیکھتا ہے، کبھی اس محبوب علیہ السلام کے حلیے مبارک کی طرف دیکھتا ہے، کبھی اس تورات کی طرف دیکھتا ہے، پھر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے تجھے پیدا فرمایا ہے، ذرا یہ تو بتا دینا، کیا تو راتوں رات اللہ کے ہاں نہیں گیا؟ کیا تو راتوں رات اللہ کا دیدار نہیں کر کے آیا؟ کیا تو راتوں رات معراج سے نہیں ہو کے آیا؟ کیا تجھے اللہ نے تحفہ نہیں دیا امت کے لیے؟ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے رب حبلی امت کی دعائیں نہیں مانگتا رہا؟ سرکار نے فرمایا اے یہودی، ہاں میں یہ کرتا رہا ہوں، ہاں میں رات کو اللہ کا دیدار کر کے آیا ہوں، اللہ سے ملاقات کر کے آیا ہوں، یہ سارا وقت بتا کے آیا ہوں۔ کہا پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سفارش میں قبول کروں گا، پر سب سے پہلے مجھے وقت دیجئے، میں قبیلے والوں کو اکٹھا کر لوں، محلے والوں کو اکٹھا کر لوں، اپنی برادری والوں کو اکٹھا کر لوں۔ سرکار نے فرمایا تجھے اجازت ہے، اپنے محلوں والوں کو بلاتا ہے، اپنے جو ہے ہمسایوں کو بلاتا ہے، رشتہ داروں کو بلاتا ہے، اور کہتا ہے لوگوں، اللہ کی مجھے قسم، اس خدا کی قسم، اس نبی کی قسم، موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کی قسم، جس کے اوپر یہ تورات نازل ہوئی ہے، تو پھر سن لیجئے کہ جو یہ محبوب ہیں، یہ سچے اللہ کے نبی ہیں، یہ سچے اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا میں ان کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سرکار علیہ السلام کے قدموں میں گر کر کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اور ان اپنے قبیلے والوں کو کہتا ہے اے قبیلے والوں، اگر نجات چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو حق کی طرف آنا، تو پھر یاد رکھ لو یہی حق والا راستہ ہے، اگر چاہتے ہو کل جنت میں جانا تو یہی جنت والا راستہ ہے، اگر چاہتے ہو جہنم سے بچنا تو پھر یہ یاد رکھ لو یہی جہنم سے بچنے کا راستہ ہے، محبوب کی غلامی اختیار کر لو۔ اللہ اکبر۔ وہ بھی پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، قبیلے والے بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ وہ لونڈی وہاں پر کھڑی ہے، سرکار علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لونڈی، یہ نکرانی آپ کے قدموں پر وار کر میں نے آزاد کر دی۔ تو پھر وہ بھی ضرور کہتی ہوگی وہ سب نو سینے لان والا آ گیا، سب نو سینے لان والا آ گیا، اچ رتبے